کاشف عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر، ان سے بات کرتے ہیں۔ کاشف، مسلم لیگ نون لندن کے ترجمان تسنیم حیدر انہوں نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، نہ صرف عمران خان پر قاتلانہ حملے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ لندن میں سازش تیار ہوئی، بلکہ ارشد شریف کے قتل کا پلان اور ان کی کینیا میں موجودگی مسلم لیگ نون اس سے واقف تھی، اور ان کے قتل کا پلان بھی مسلم لیگ نون نے لندن میں بیٹھ کے کیا۔ اس حوالے سے انہوں نے تسنیم حیدر نے یہ دعویٰ کیا ہے بہت بڑا۔ اس سارے معاملے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ لندن میں بیٹھ کے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، پاکستان میں بیٹھ کے وہ الزامات نہیں لگا رہے۔ آتی اس کا سب سے جو اہم پہلو ہے اس ساری بحث کا اور یہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ وہ لندن میں بیٹھے۔ دیکھیں، یہ ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک جملہ استعمال کیا کہ بڑا حساس معاملہ ہے، اور یہ واقعی میں بہت حساس معاملہ۔ ایک قتل کی بات ہو رہی ہے، ارشد شریف صاحب کو قتل کیا گیا اور عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا، یہ دو تو فیکٹس ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ لندن میں یہ کتنے قریب تھے مسلم لیگ نون کے؟ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا، یہ بہت ساری چیزیں اب انویسٹیگیٹ کرنی ہوں گی۔ میں نے یہ بھی سنا کہ جو پولیس ہے ان کے سامنے یہ اپنی پہلی شاید درخواست کے بعد ان سے ملاقات بھی کر رہے ہیں۔ دو تین چیزیں، اس طرح کے معاملات وہ کتنے قریب تھے میاں صاحب کے، یہ دیکھنا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کسی ایسے شخص سے اس طرح کی گفتگو نہیں کی جاتی جو زیادہ قریب نہ ہو، یعنی کوئی بھی اس طرح کی سینسٹیو اگر مشورہ کرے گا جس میں کسی کے قتل کا پلان ہے، نہ صرف یہ کہ قتل کا پلان ہے ایک صحافی جرنلسٹ کے، بلکہ ایک ملک کی لیڈر کے قتل کا پلان ہے، وہ آپ انتہائی قریبی سرکل کے لوگوں کے ساتھ یہ مشورہ کرتے ہیں، اس کے باہر یہ مشورہ ایرو غیروں سے نہیں کیا جاتا۔ غیروں سے مراد یہ کہ جن سے آپ کمفرٹیبل اس لیول پہ نہ ہو، جو آپ ان کے ساتھ یہ ایسی کوئی بھی بات کھل کے کر بھی سکیں، لیٹ الون یہ آپ نے پلان کوئی بنایا ہے، اس میں سے میاں صاحب کو نکالتے ہیں، کوئی بھی ایک پولیٹیکل لیڈر ہے، کوئی بھی شخص ہے، اس طرح کی گفتگو وہ کرے گا ایسے شخص سے جس کے اوپر وہ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتا ہوں۔ سو اب میں نہیں جانتا کہ ان کے ساتھ کتنا ٹرسٹ ہے میاں صاحب کا، کتنے قریب تھے۔ میں ابھی ناصر بٹ صاحب کو پورا پاکستان جانتا ہوگا، وہ جدھر میاں صاحب ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ ان کے کیس میں نہیں جانتا، میں نے ان کو کبھی دیکھا نہیں، میں ان کو جانتا نہیں، لیکن جو الزام ہے وہ دوسرا اس کا ایلیمنٹ یہ کہ برطانیہ جیسے ملک میں لگا رہے ہیں۔ پاکستان میں تو اکثر لوگوں کو یہ بھی کہا جا سکتا تھا جی آج کل نومبر کی ایک اپوائنٹمنٹ ہے تو مسئلہ پھنسا ہوا ہے، پہلا ری ایکشن یہی ہوتا ہے کہ جناب کسی بندے کو اٹھا کے اس طرح کا بیان دلوا دیا پاکستان میں، وہ تو پاکستان میں تو ہو ہی جاتا جی۔ لندن میں کوئی اس طرح کی تھریٹ بھی نہیں دے سکتا، کوئی کوئرس نہیں کر سکتا، کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتا، لیکن حالات اس قسم کے ہیں اس وقت ملک میں۔ میں ابھی اس کے اوپر کوئی ججمنٹ وغیرہ میں تو کوئی بھی پاس نہیں کر سکتا، لیکن یہ دونوں اینگلز کیا اتنے قریب تھے اور لندن جیسے ملک میں بیٹھ کے اس طرح کا الزام لگا دیا، یہ دونوں اینگل دیکھنے کے بڑے سیریسلی دیکھنے کے۔ اگین اس کے لیے میرے پاس جواب نہیں ہے، یہ ضرور کہ انکوائری جو بھی چل رہی ہے اب ان سب کو بھی، ان صاحب کو بھی انکوائری کمیٹی کے اندر شامل کر لیں، شامل تفتیش کر دیں، یا کہ پیش ہوں ان کے سامنے، اپنے ایویڈنسز دکھائیں، کسی قسم کے ایویڈنسز تو دکھائیں گے۔ آج کل یہ جو ہیرسے کی گفتگو ہے نا بہت زیادہ شروع ہو گئی، ہر کوئی اپنی مرضی کے مطابق ہیرسے کی گفتگو کو مان رہا ہے یا نہیں مان رہا۔ ابھی آپ نے توشہ خانہ میں دیکھا ہوگا، وہ بھی ہیرسے گفتگو ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ ہوا۔ اس کیس میں بھی ایک صاحب باہر آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی میں کہہ رہا ہوں یہ سارا کچھ ہو گیا۔ اس طرح کی بات ماننے سے پہلے اچھا میرا خیال ہے انتظار کرنا چاہیے، کوئی ایویڈنس دکھا دیں بھائی۔ ظاہر ہے کسی بھی الزام کو آپ شوٹ ڈاؤن نہیں کر سکتے، لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو شو انف ایویڈنس۔ یہ جو آپ ثابت کرنے والی بات کر رہے ہیں اور آپ نے معذرت کے ساتھ یہ جو آپ کی گفتگو کریں آ کر تو شاید آسانی سے مانی جا سکتی، بیکاز ایک بڑی قربت ان کی ہے میاں صاحب سے، مانی نہیں جا نہ بھی جائے تو زیادہ لوگ لین اسی طرف کریں گے کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو، کیونکہ وہ بہت قریب ہیں۔ لیکن اگین یہ اتنا سیریس مسئلہ ہے، اتنا حساس مسئلہ ہے، ایک بہت بڑا الزام ہے، یہ عام الزام نہیں ہے، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ اس الزام میں احتیاط سے آپ کو بھی، ہمیں بھی اور سب کو کام لینا چاہیے، لیکن یہ انویسٹیگیشن کے اندر شامل ہوں، ان کو برطانوی پولیس تو انویسٹیگیٹ کر رہی ہوگی۔ آئی ایم پریٹی شیور کہ اگر ان کے سامنے یہ الزام گیا ہے تو وہ پاکستانی پولیس کی طرح تو ہے نہیں کہ کسی کے پریشر میں کام کرے گی، کسی ایک ڈائریکشن میں چیزوں کو لے کر جائے گی۔ اگر
برطانوی پولیس کی طرف سے کچھ آ جائے گا، جب تک آتا ہے تب تک بھی بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے. اگین وہ جو ایلیمنٹس ہیں نا کہ 2 ایلیمنٹ جیسے میں نے بنیادی کہا ہے، ایک برطانیہ میں بیٹھ کر اس طرح کا بیان اپنے وکیل کے کمرے میں دینا. جو میری رپورٹر سے بات ہو رہی تھی وہاں پہ، انہوں نے کہا جی ہر قسم کے سوال پوچھے گئے ان سے رپورٹرز کی طرف سے، لیکن پھر بھی دوسری طرف قربت کا مسئلہ کہ وہ کتنے قریب ہیں. ترجمان ہوں گے اگین، لیکن وہ کتنے قریب تھے میاں صاحب کے، کیونکہ دیکھیں میں اس طرح کی گفتگو کسی ایسے بندے سے ہی ڈسکس کر سکتا ہوں جس کو میں اپنی جان کے لیے ٹرسٹ کر سکتا ہوں کہ یہ گفتگو باہر نہیں جائے گی. ابھی میں آنیسٹلی سیئنگ میرے لیے اس پر کامنٹ کرنا، یہ حالات کو دیکھ کر میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ جو سٹوری سامنے آئی ہے اس میں یہ 2 ایلیمنٹ بڑے اہم ہیں. یعنی آپ کی بات بھی بالکل درست ہے کہ یہ جو کمیشن بنایا جا رہا ہے اس کو بھی اس کیس کو آگے لے کر آئیں گے، شامل کریں گے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا.